الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مدکر فہم قرآن کورس کی جانب سے آپ کو سورۃ الانعام میں ایمانی مسائل کورس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سورۃ الانعام قرآن کریم میں ترتیب کے لحاظ سے چھٹی سورت ہے، اور نزول کے لحاظ سے یہ 55 نمبر سورت ہے۔ سورۃ الحجر کے بعد اور سورۃ الصافات سے پہلے یہ سورت نازل ہے، اور اتفاقی بات ہے کہ یہ سورت مکی ہے، اور ایک دو آیات میں اختلاف ہے، لیکن راجح قول یہی ہے کہ سورۃ الانعام مکی سورت ہے۔ اس کے کلمات جو ہے، ورڈز جو ہے، 3052 ہے، اور حروف جو ہے 12422 یا 22 ہیں۔ اس کے فضیلت اور اہمیت کے بارے میں جو آثار ہے، ان میں سے ایک دو آپ کے سامنے گزارش کر لیتا ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور انس رضی اللہ عنہ سے نقل ہے کہ سورۃ انعام ایک رات میں پوری کی پوری جو ہے نازل ہوئی، اور اس کے ساتھ ملائک کی ایک جلوس ریلی، یعنی بہت سارے ملائک اس کے ساتھ آئے، اور حدیث میں ہے کہ انہوں نے یعنی زمین اور آسمان کے خلا کو پورا کور کیا، اور زمین ہل رہی تھی، اور سب تسبیح اور اللہ کی تقدیس میں مشغول تھے۔ یہ ان کا ذکر تھا، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم۔ اور اسی طرح اس کے الفاظ میں یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ انعام کو 70,000 ملائک نے جو ہے زمین پر پہنچایا ہے، اور جیسے بتایا کہ یہ ایک ہی رات میں نازل ہوئی ہے، اور قرآن کریم کے ترتیب میں پہلی مکی صورت ہے۔ سورۃ فاتحہ میں اختلاف ہے، کیا مکی ہے یا مدنی ہے یا دو دفعہ نازل ہوئی ہے، لیکن اس کے نازل ہونے میں مکہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو مکی صورتوں میں بالاتفاق پہلی صورت ہے، اور السبع الطوال جن کی عموماً فضیلت آئی ہے اس میں سے ایک صورت ہے، اور ایک دفعہ یا ایک ساتھ اکٹھا نازل ہونے کا سبب فخر الرازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے، اور وجہ اس کی ایک دفعہ آنے کی یہ ہے کہ یہ دلائل التوحید، عدل، نبوت اور بعث بعد الموت، آخرت پر چونکہ یہ باتیں کر رہی ہے، اور اسی طرح ملحدین یعنی کمیونسٹ اور وہ لوگ جو ان عقائد کے منکر ہے، دہری وغیرہ، ان کے خلاف یہ ایک صورت ہے، اور جو مسائل اور احکام ہوتے ہیں وہ بقدر حاجت اور بقدر ضرورت اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے، لیکن چونکہ جو مسائل اصولیہ ہے، عقائد کی بات ہے، تو اس کی ضرورت ایک ہی دفعہ ہے اور ہر وقت ہے، تو اس لیے سورۃ انعام ایک دفعہ نازل ہوئی ہے۔ سورۃ انعام ہجرت کے چوتھے سال میں، ہجرت کے نہیں، نبوت کے چوتھے سال میں، سورۃ انعام نبوت کے چوتھے سال میں مکہ میں نازل ہوئی، اور چوتھا سال وہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے
اپنے دعوت کو کلم کلم برسر عام پیش کرنے کا حکم دیا۔ اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام دعوت نہیں دیتے، بلکہ خفیہ یا دعوت سریہ اس کو کہتے ہیں۔ اور بعد میں اس سال جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل جہر سے ہر کسی کو اور ہر جگہ پہ دعوت دینے کا حکم دیا۔ تو اس لیے اس صورت میں جو عقائد ہے، بالکل یہ سمجھ لیں کہ عقائد کی جنگ اور معرکہ اسلام یعنی توحید اور شرک کا جو ہے عروج پر ہے۔ اس لیے اس میں ان عقائد کو جڑ سے اکاڑنے کی بارے میں جو ہے آیات ہے، اور تصحیح یعنی درستگی ان عقائد کی جو رائج تھی اس وقت، اور آج کل بھی اس طرح کے عقائد موجود ہے۔ سورۃ الانعام کو انعام اس لیے کہا گیا کہ اس سورت میں انعام کا لفظ 6 دفعہ آیا ہے، 4 آیات میں، 136، 138، 139 اور 142 میں اس کا ذکر ہے۔ انعام سے مراد چوپائے جانور، اور خاص کر وہ جانور جس کے 4 پائے ہو۔ عربی میں علماء نے اس کی تعریف میں لکھا ہے کل ما لہ خف او ظلف، ہم یہی کہیں گے آسانی کے لیے کہ جن کی 4 پائے ہوں۔ اس سے پہلے جو صورتیں ہیں اس میں احکام وغیرہ آئی تھی، لیکن اس صورت میں احکام کی کوئی بات نہیں، اس لیے کہ جیسے آپ نے سن لیا کہ عقیدے کے لیے اور مکی زندگی میں یہ نازل ہوئی ہے، تو اس وقت نہ نماز کی بات ہے، نہ دیگر معمولی معاملات کے یا فیملی مسائل کے، نہ اہلی کتاب کے، نہ جہاد کے، نہ منافقین کے، اس طرح کی کوئی باتیں نہیں ہیں۔ اس لیے سورۃ انعام کا موضوع سب سے پہلے توحید کے عقیدے کو ثابت کرنا ہے، اور توحید کے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے سورۃ انعام نے 2 طریقے اپنائے ہیں۔ اسلوب جو ہے اس کا 2 طریقے سے ہے۔ پہلا طریقہ اقراری مسائل، اقرار کروانا لوگوں سے کہ دیکھیں یہ چیزیں یہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، تو جب آپ ان چیزوں کا اقرار کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کو ایک کیوں نہیں مانتے، اور اس ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں هو الذی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ هو الذی، او ذات، اس میں ضمیر یعنی ضمیر غائب کے لیے اور ساتھ موصول، تو یہ تقریباً بہت ساری دفعہ یہ آیا ہے۔ مثلا 2 نمبر آیت میں هو الذی خلقکم من طین، پھر اگلی آیتوں میں وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اسی طرح 60 نمبر آیت میں وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ۔ آیت کا ترجمہ امید ہے آپ پہلے پڑھ چکے ہیں ہمارے المختصر فی تفسیر القرآن کریم میں، اور میں آپ کو یہی کہوں گا کہ بار بار ہم اس صورت کو پڑھیں تاکہ ہمیں عقائد صحیح نصیب ہو۔ اور اس کی اہمیت کے بارے میں آگے بھی آپ کو بتاؤں گا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل ہے کہ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ جاہلیت کے زمانے اور ان لوگوں کے اخلاق کو جانے، اس وقت کے معاشرے کو سمجھ لے، تو سورۃ انعام میں خصوصاً کچھ آیات ہے، 100 سے اوپر، 130 سے اوپر جو آیتیں ہیں، اس کو جو ہے بار بار پڑھے، اور یہ ہمیں بھی پڑھنا چاہیے، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ سے نقل ہے، فرمایا انہوں نے کہ وہ انسان جو اسلام میں پیدا ہوتا ہے اور اسلام میں ہی بڑا اور پلتا ہے، جس کو جاہلیت کے عقائد کا علم نہیں ہے، اس طرح کے لوگ جو ہے اس اسلام کو نقصان دیتے ہیں، کیونکہ وہ جاہلیت یا کفر کے کام کر رہا ہوتا ہے لیکن اسے علم نہیں ہوتا،
کہ میں اسلام سے ہٹ کر کوئی اور کام کر رہا ہوں۔ تو وہ لوگ جنہوں نے جاہلیت کو بھی دیکھا اور پھر اسلام کو بھی دیکھا، اسے تو اندازہ ہو گیا کہ یہ مسائل جاہلیت میں تھے اور اسلام اس کے خلاف آیا، اور اسلام نے ہمیں اس کے بارے میں کیا ہدایت دی، اور اسلام نے کس طرح ان عقائد کی اصلاح کی ہے۔ لیکن وہ لوگ جو کہ جاہلیت کے مسائل کو نہیں جانتے، اور اور وہ تقلیدی ٹریڈیشنل مسلمان ہے، اور یہی سمجھ رہا ہے کہ میرے اسلام میں لا الہ الا اللہ کا پڑھنا کافی ہے، اور یا میرے آبا اجداد مسلمان تھے تو میں بھی اسی طرح مسلمان ہوں، چاہے جو بھی عقائد ہو اس کے۔ تو اس لیے اس طرح کے لوگ جو ہے خلاف اسلام کام کرتے ہیں اور اس کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے وہ لوگ جو اپنے آخرت کی اصلاح اور اپنے عقائد کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ان کو بار بار اس طرح کے مسائل پڑھنی چاہیے کہ جاہلیت میں کیا عقائد رائج تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس صورت میں یہ دلائل دیتا ہے بار بار کہ یہ کام اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے آسمان زمین کو پیدا کیا، دن کو لاتا ہے، رات کو لاتا ہے، اور اسی طرح آپ کے لیے چاند ستارے پیدا کیے، آپ کو پیدا کیا، پانی کو نازل کیا۔ 99 نمبر آیت میں وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اسی طرح 141 آیت میں وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ۔ یہ جب سب آپ اقرار کرتے ہیں تو پھر ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرے، کیونکہ یہ سب کام میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور یہی طریقہ آج ہمارا بھی دہریہ اور اس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہو جو کہ اللہ تعالیٰ کے منکر ہے، کیونکہ سورۃ الانعام نے عقلی دلائل سے ان مسائل کو ثابت کیا ہے، اور جب ہم غیر مسلم کو دعوت دیتے ہیں تو اس وقت ہمیں عقلی لاجیکل دلائل کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ وہ آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ پیش کیا ہے کہ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ تعلیم اور تلقین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ دیکھیں فلاں چیز دیکھو، فلاں چیز دیکھو، فلاں چیز دیکھو، کہ یہ کون کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو تعلیم دے رہا ہے سوال اور جواب کے طریقے سے، تاکہ ان کو سمجھ آئے کہ ہاں جب یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے تو پھر اسی ہی کی عبادت کرنی چاہیے۔ حتیٰ کہ یہ سوال اور جواب یا تعلیم کا ذریعہ جو ہے ایک آیت میں 4 دفعہ بھی آیا ہے، اور یہ لفظ قل سے شروع ہوتا ہے، جو کہ تقریباً میرے خیال میں پوری صورت میں 44 سے زیادہ دفعہ آیا ہے۔ مثلا 11 اور 12 نمبر آیت میں قل سیروا فی الارض، پھر قل لمن ما فی السماوات والارض، قل اغیر اللہ اتخذ ولیا، 14 نمبر آیت۔ 15 میں قل انی اخاف ان عصیت ربی، 19 میں قل ای شیء اکبر شہادہ، 40 میں قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعة اغیر اللہ تدعون۔ اس طرح چلتے جائے، ہر جگہ پہ قل قل، تو یہ ان کو سمجھانے کے لیے کہ آپ ان سے پوچھ لے کہ اگر یہ کام ہو جائے تو کون جو ہے اس کا مالک ہے، کون اگر اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب دینا چاہے مثلا، تو کون جو ہے اس کو ہٹائے گا۔ قل ارأیتکم ان اتتکم عذاب اللہ ان اتاکم عذاب اللہ بغتہ۔ تو یہ اس طرح کا اسلوب اللہ تعالیٰ نے اس میں آ، اپنایا ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ ہاں بالکل یہی کام اللہ تعالیٰ ہی کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ جس طرح جو ان کو یا تمام لوگوں کو مشکلات میں نجات دینا، قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب، اور اسی طرح قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا۔ تو یہ وہ طریقہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اپنایا ہے تاکہ لوگوں کو سمجھائے کہ یہ چیزیں
اللہ کی طرف سے ہے تو اس لیے اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے۔ اس صورت میں ہمیں مسلمانوں کی طرف یعنی یا ایھا الذین آمنو کا لفظ نہیں ملے گا، کیونکہ خطاب مومنوں سے نہیں ہے، اہل کتاب نصارہ وغیرہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ مدنی صورتوں میں آتا ہے اور وہ گزر چکا ہے۔ لیکن اس صورت میں جو ہے عام لوگوں کے لیے اور خاص کر مشرکین کے لیے جو کہ ان عقائد کے خلاف ہیں، ان کو سمجھایا جاتا ہے، تو اس لیے یہ لفظ اس میں نہیں ہے۔ اچھا، آج اپنے نشست کو مختصر ہم رکھیں گے، کیونکہ یہ دورہ تقریباً 7 دن تک چلتا رہے گا، اور اس کا شیڈول میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آج چونکہ پہلا دن اور ہم نے آغاز کیا ہے، اور اس لیے اس صورت کی تعریف اور اس صورت کی عقیدہ کے اہمیت کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں۔ کل سے یا کل کا جو درس ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر گفتگو ہوگی، کن آیات سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ثابت ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس قدرت میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب دینے پہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ بچانے پہ قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو نازل کر سکتا ہے۔ پھر تیسرے دن میں جو ہے ہم شرک سے بیزاری، اور اللہ تعالیٰ نے جو شرک سے منع کیا ہے اس صورت میں، اور خاص کر وہ 10 وصیتیں جو کہ اس جاہلیت کے وقت میں وہ چیزیں رائج تھیں، تو یہ تیسرے دن کا درس ہوگا۔ چوتھے دن کا الایمان بالرسل، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنا، کیونکہ مشرکین کا ایک بڑا شبہ یا ایک بڑا مسئلہ یہ بھی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے، اور ان کے کچھ شکوک اور شبہات تھے کہ اللہ تعالیٰ ملائک کو کیوں نہیں بھیجتا، فرشتے کو کیوں نہیں بھیجتا، اگر فرشتہ نہیں آتا آپ کے ساتھ فرشتہ آ جائے وغیرہ، اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا اگر آپ سچے ہیں۔ یہ ان کے شکوک شبہات جو اس صورت میں ذکر ہے۔ تو الایمان بالرسل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا ذکر ہوگا، اور خاص کر پھر معجزات کا بیان، اور سب سے بڑا معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن ہے، کیونکہ وہ معجزے بھی وہ مانگتے تھے کہ ایسا ہو جائے ایسا ہو جائے۔ تو چوتھے دن کا یہ درس ہوگا جو کہ ایمان بالرسل اور معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تعلق ہے۔ اور پانچویں دن میں ایمان بالیوم الآخر، آخرت پر ایمان کے متعلق، اور اس کے متعلق جو شکوک اور شبہات ہیں لوگوں کے، دہریوں کے، یا وہ لوگ جو کہ آخرت کو نہیں مانتے، کہ کیسے اللہ تعالیٰ انسانوں کو زندہ کرے گا۔ آیت نمبر 12 اور 158 میں اس کا ذکر ہے۔ چھٹے دن میں پھر دیگر مسائل پہ بات کریں گے، آیت نمبر 52 میں، کہ مسلمانوں کا آپس میں کس طرح تعلق ہونا چاہیے، رحمت کے ساتھ، رفقت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، اور وہ لوگ جو ان کے مخالف ہیں ان کے ساتھ ہمارا کیسا رویہ ہو۔ پھر آخری دن، اس میں پھر جو ہے ہم دوبارہ ان اہم مسائل کو بیان کریں گے، اور ساتھ ہی اسی دورے پہ سوالات بنائے گئے ہیں تاکہ انسان وہ ذہن نشین کرے جو مسائل اس میں بیان کی گئے ہیں، اور جو امتحان دینا چاہے اور سند حاصل کرنا چاہے تو ان کو بھی ہم موقع دیں گے تاکہ وہ خود آزمائی یعنی امتحان دے، اور سند جو ہے ہمارے مذکر ادارے سے وصول کر لیں۔ تو یہ شیڈول ہے اس کا۔ آج پھر جو ہے سورۃ الانعام میں بنیادی جو مسائل ہے، بنیادی اور اہم مسائل وہ 3 ہوں گے۔ مثلا ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اگرچہ میں نے اس کو تقسیم جس طرح آپ کو بتا دیا اس طرح تقسیم کیا ہے۔ پہلا مسئلہ جو ہے عقیدے کی تصحیح ہے۔ پھر عقیدے کی تصحیح میں یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید اور شرک سے بیزاری، اور شرک سے جو ہے چھٹکارا، اور شرک سے جو ہے دور رہنا وغیرہ،
اور ہر وہ چیز جس کی عبادت کی جاتی ہے اللہ کے علاوہ، اس کے متعلق پہلا قضیہ جو ہے، پہلا مسئلہ سورۃ انعام میں یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ جو ہے اثبات الرسالہ اور وحی، کہ وحی ممکن ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے، کیونکہ وحی یہ نبی پہلے نبی نہیں ہے، بلکہ نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ پر یہی جبریل وحی لے کر آتا تھا، جو کہ اس نبی پر لے کر آیا ہے۔ تو جب کہ آپ اور کئی لوگ دیگر انبیاء کو مانتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پھر ماننا پڑے گا، کیونکہ طریقہ دون سب کا ایک ہی ہے۔ اور تیسرا مسئلہ جو ہے وہ آخرت پر ایمان ہے، حشر، نشر اور حساب اور جزا اور قیامت وغیرہ میں جو چیزیں ہوں گے، برزخ وغیرہ، اس پر جو ہے گفتگو کی جائے گی اس صورت میں۔ تو اس لیے اب میں ان کے زیادہ تفصیلات میں نہیں جاتا، کیونکہ ہر دن کا پھر الگ الگ درس ہے، اور ہم اس کو ہر روز انشاءاللہ تعالی اپنے آ، جو ہمارے چینلز ہیں واٹس اپ اور ٹیلی گرام اور پیجز وغیرہ، اس پر ہر روز شیئر کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں تک جو آج کا درس تھا وہ ختم ہو گیا، اور اس کی اہمیت پر ہم نے بات کی۔ تو اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اگر نہیں ہے تو پھر ہم اپنے مجلس کو برخاست کر لیتے ہیں۔ ہر درس کا دورانیہ جو ہے 15 سے 20 منٹ تک ہے۔ کسی کا کوئی سوال ہے؟ سر جی، سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بتائیں۔ سر سورہ نام کتنے بار آیا ہے یہ والا لفظ سورت میں؟ سورت لفظ انعام جی سر، 6 دفعہ۔ یہ آج کا 6 دفعہ۔ درس کی سر اور ہاں، ایگزام کیسے، اور آخر میں ایگزام کیسے ہوں گے؟ ایم سی کیوز ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ ایم سی کیوز اسی دورے پہ جو دروس ہے اس پہ ہم بنائیں گے، ایم سی کیوز ٹائپ اوکے ہوں گے، گوگل فارم سے آپ اس کو فل اور سبمٹ کر سکتے ہیں۔ اوکے، جزاک اللہ خیر۔ وہی آج کا درس بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، پھر آپ کے ساتھ اپنے گروپوں میں شیئر کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے، تو آج اپنے مجلس کو ختم کر لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔